فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط ولا الہ الا هو العزیز الحکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام وابستگان و سامعین کاشانۂ بصیرت کی خدمت عالی میں ناچیز عبدالہادی کی جانب سے سلام و آداب بھی عرض کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اور اس تعلق سے ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کئی روز بعد اور بہر طور نسبتاً ایک مدت طویلہ کے بعد ایک مخصوص اور ایک منفرد کتاب مستطاب کے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں، ہر چند کی کوئی طول طویل گفتگو آج مقصود نہیں ہے، فقط ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا مقصود ہے اور بہر طور ایک حاضری بھی ہو جائے۔ مورد نظر کتاب کا عنوان ہے خدا کی معرفت، از افادات سید العلماء قبلہ علامہ سید علی نقی نقوی المعروف علامہ نقن قدس سرہ الشریف، حضرت سید العلماء کے کچھ خطابات اور آپ کی چند تقاریر اور بیانات پر مشتمل کتاب ہے، جو آپ نے مدرسۃ الواعظین میں ارشاد فرمائے تھے۔ بس امامیہ مشن نے اسے تحریری صورت میں شائع کیا اور ہماری علمی ضیافت کا خوب سامان مہیا کیا اور فراہم کیا بلا ابہام۔ اس کتاب کی قدر و قیمت، اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کی علمی پختگی اور علمی بالیدگی یوں تو احاطہ بیان میں سمیٹنا اسے خاصا دشوار معلوم ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ اس کتاب کی افادیت سے کما حق وہی افراد واقف ہو سکیں گے جو اس کا مطالعہ بنگاہ عمیق کو دقیق فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ عنوان بذات خود ایک بڑا وسیع تر عنوان تھا۔ ابتدائے کتاب میں سید العلماء نے جس مشکل کے حوالے سے متوجہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یوں تو اہل مذہب ہوں یا مذہب بیدار طبقہ ہو، مادیین و طبیعیین کا طبقہ ہو، ہر دو طبقات وہ کائنات کے تعلق سے کسی نہ کسی مبدا کے قائل ہیں۔ مبدا یعنی آغاز، ابتدا یعنی وہ مقام جہاں سے ابتدائے خلقت ہوئی، مبدا۔ تو کسی بھی صورت سے بہرحال مبدا کا عقیدہ اور مبدا کا یہ نظریہ پایا جاتا ہے مختلف طبقات کے مابین، خواہ وہ اہل مذاہب میں سے ہوں یا منکرین مذہب میں سے۔ مگر وہ خط فاصل کہاں استوار ہوتی ہے جو اہل مذہب کو ملحدین اور طبیعیین سے اور مادیین سے جدا کر دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم بحیثیت اہل مذہب فقط کسی مبدا کے قائل نہیں بلکہ اس کائنات کے تعلق سے ایک حکیم و ذی شعور خالق کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ وہی عقیدہ ہے جو مادہ پرستوں کے ہاں معدوم و مفقود ہے۔
اور یہی سبب ہے کہ ایک مبدا کے تسلیم کر لینے کے باوصف مادیین کو، مادہ پرستوں کو، ملحدین کو، خدا بیزاروں کو آپ خدا پرستی کا عنوان عطا نہیں کرتے اور اس عنوان سے ان کو معنون نہیں کرتے۔ سید العلماء نے انتہائی عالمانہ جلالت کے ساتھ کتاب کی ابتدائی صفحات میں 8-10 وہ مشکلات اور وہ مغالطات، وہ دشواریاں ذکر فرمائی ہیں جو اصلاً فکر بشری کو لاحق ہوتی ہیں خدا پرستی کی راہ میں، سد راہ بن جاتی ہیں خدا پرستی کے تعلق سے۔ اب ظاہر ہے ان تمام تر تفصیلات میں وارد ہونا نہ اس وقت مناسب معلوم ہوتا ہے، نہ اس کا وقت ہے، دامن بیان میں اتنی وسعت نہیں۔ میں چند چیدہ نکات فقط اشارتاً ذکر کروں۔ مثلاً ایک مشکل یہ ہے، یہ پہلا سبب ہے جسے سید العلماء نے درج فرمایا۔ مثلاً میں اگر کسی شے کا تعارف پیش کرنا چاہوں اور میں چاہوں کہ میرے مد مقابل بیٹھا شخص، میرے روبرو اور دو بدو موجود شخص کسی مخصوص شے سے متعارف ہو سکے، اس کی سمجھ متوجہ ہو سکے، تو اس کے تعارف میں مختلف اشارات کی مدد اور کمک حاصل کروں گا۔ مثلا گلاب کے پھول کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں بتلاؤں گا کہ وہ اس رنگ کا ہوتا ہے، وہ اس شکل کا ہوتا ہے، وہ اس صورت کا ہوتا ہے۔ مختلف مثالوں کے ذریعے میں آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا کھینچ دوں گا کہ جس کے نتیجے میں کاملاً اس مخصوص شے کی، اس مذکور شے کی تصویر نہ صحیح مگر ایک تصور سا آپ کے صحیفہ ذہن پر ابھر آئے۔ مگر خدا کے باب میں کیا کیجئے گا کہ وہ ہستی لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو میں اس کے تعارف میں کن امثلہ اور کن مثالوں سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ اور یہ بذات خود ایک مشکل ہے خدا شناسی کے باب میں۔ پھر ایک اور سبب ذکر فرماتے ہیں سید العلماء کہ ایک کلیہ قاعدہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادھا، کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی۔ مثلا صحت کیا ہے، اس کی قدر اسی صورت ممکن ہے جب مرض سے سابقہ ہو۔ نور کے مقابلے پر جب تک ظلمت نہ ہو تو نور کا تعارف مکمل نہ ہو سکے گا اور اس کی قدر و قیمت کا کاملاً ادراک نہ ہو سکے گا۔ پس خدا پرستی کے باب میں بھی ایک مشکل تو یوں ہے کہ بفرض محال اگر کبھی کوئی زمانہ اس کرۂ ارضی پر ایسا بیتا ہوتا کہ جب وجود خدا سے یہ کرۂ ارضی خالی ہو تو یقیناً خدا کے وجود کی اہمیت اور افادیت مبرہن اور روشن انداز سے واضح ہو سکتی عالم بشری کے لیے۔ مگر کیا کیجئے کہ وہ ایسی ازلی اور ابدی ذات ہے کہ کوئی زمانہ اور کوئی مکان اس سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی ایک ربوبیت مطلقہ کی حامل شخصیت کے بارے۔ تو یہ بذات خود ایک مشکل درپیش آئی۔ پھر ایک سبب یہ ہے کہ مجانست، اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جو آپ ہی کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کی اس سے وابستگی اور ایک وارفتگی کا عالم اور ہے بنسبت اس شخص کے جو قدر بعد منزل پر موجود ہے۔ مثلا کسی دوسرے شہر کا کوئی شخص، اجنبی شخص آپ کے ساتھ ملاقات کو آ جائے تو بہرحال ایک مجانست معدوم ہوگی، ایک بیگانگی کا احساس ہوگا، ایک مغایرت اور غیریت کا احساس بہرطور آپ کے اور اس کے مابین حائل رہے گا۔ اور پھر اس کو سرحد پار لے جائیے تو یہ بیگانگی کا احساس مزید فروغ پا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ ہستی کہ جسے انسان نے کبھی عالم رویا میں بھی نہ دیکھا ہو، اس سے بیگانگی کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس بنی نوع بشر کے لیے جو خدا کا اصلاً تعارف ہی نہیں رکھتا۔ تو ایک یہ مشکل سید العلماء نے ذکر کی، گھبرائیے گا نہیں عزیزان گرامی، عزیزان من، ان تمام تر مشکلات کی تحلیل فرما دی حضرت سید العلماء نے۔ ممکن ہے کہ دامن بیان کی تنگی کے باعث میں ان تمام تر تفصیلات کو ذکر نہ کر سکوں، میں جوابات کی سمت آپ کو متوجہ نہ کر سکوں، مگر بہرحال یہی تو ایک تبصرے کی خصوصیت ہونی چاہیے نا کہ ایک تشنگی پیدا ہو جائے، ظرف وجود میں ایک للک اور طلب
اجاگر ہو جائے مطالعہ کتاب کے حوالے سے۔ بظاہر شبہات میں نے چند ذکر کیے ہیں، اب لازم ہے کہ بہر صورت و بہر طور آپ کتاب کے مطالعے کو ممکن بنائیے۔ پھر اسی تسلسل میں سید العلماء، یہ 2 سے 3 مشکلات، میں مزید اس میں جو ہے وہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ 3 سے 4 فقط برسبیل تذکرہ میں نے دشواریاں اور مشکلات ذکر کر دی ہیں جو خدا شناسی کے باب میں حائل ہوتی ہیں اور سد راہ ہوتی ہیں انسان کو اور بشر کو۔ یہ 8-10 مشکلات اسی طرز سے اور اسی تسلسل میں ذکر فرمائی ہیں سید العلماء نے۔ پھر ان کے جوابات بھی ہیں عالمانہ شان کے ساتھ، قبلہ نے مرحمت فرما دی ہیں۔ پھر مادیین اور طبیعیین کا جو نظریہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز خلقت مادے سے ہوئی، اب یوں تو اس میں بہت سی منہ شگافیاں ان کی جانب سے ہیں، اور جواباً علماء حقہ نے دفاع ذات واجب میں متعدد براہین و دلائل کا اقامہ کیا ہے، اور وہ مباحث و ابحاث واقعاً قابل مطالعہ ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ضرور ان سے استفادہ و استفاضہ کیجئے، کسب فیض کیجئے سید العلماء کے ان بیانات سے۔ مگر ایک سادہ سا جواب یہ ہے، مادیین کا یہ کہنا ہے کہ مادے سے آغاز خلقت ہوا، اس کائنات کا آغاز مادے سے ہوا، تو سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں جو شعور، جو نظم پایا جاتا ہے، جو شعور پایا جاتا ہے، جو حیات پائی جاتی ہے، وہ کسی مادے سے کیوں کر منتقل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ طے شدہ امر ہے کہ فاقد الشیء لا یؤتی الشیء، یہ عقلی قاعدہ ہے کہ ایک صفت، ایک شے جو میرے اپنے دامن میں نہیں، میں کسی دوسرے کو اس سے آسودہ نہیں کر سکتا۔ مثلا میں اگر علم نہیں رکھتا تو میں کسی دوسرے کو زیور علم سے آراستہ کیوں کر سکتا؟ ایک شخص جو فقیر ہے، مال و دولت سے تہی دامن ہے، وہ مال و متاع سے خالی ہے، پس وہ کسی دوسرے کو غنی بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ایک وجود مادے کے تعلق سے کیا تصور حیات ممکن ہے؟ تو بس ایک شے جو فی نفس ہی حیات ہی سے آ رہی ہے، وہ کسی دوسرے موجود کو صفت حیات سے متصف کیوں کر سکتی ہے؟ یہ ایک سادہ سا ایک سوال ہے جو ہم دست ادب جوڑ کر مادیین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اسی تسلسل میں سید العلماء نے اب بحث کو مزید اور مبحث کو مزید بڑھاتے ہوئے اس خدا کے صفات کے تعلق سے جو اہل مذاہب کے مابین اختلاف اور تفاوت پایا جاتا ہے، اس کو بھی پیش کیا ہے، اس کی تبیین فرمائی ہے بطریق احسن باسلوب عالمانہ۔ پھر ذات واجب اور اس کی صفات کے مابین تعلق کس نوع کا پایا جاتا؟ آیا یہ عینیت کا تعلق ہے یا غیریت کا تعلق ہے؟ ہم بحیثیت پیرو مسلک عدلیہ امامیہ اثنا عشریہ منہج امامیہ پر کاربند، ہم یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی صفات عین ذات ہیں، اس کی ذات و صفات کے مابین عینیت کا تعلق اور عینیت کا رشتہ استوار ہے، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں۔ اور ظاہر پھر صفات ثبوتیہ چونکہ 8 ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں، حیات، قدرت، علم، ارادہ اور کلام، یہ تمام صفات ذکر کی جاتی ہیں، اس کا مدرک ہونا۔ پس جب ہم مثلا آپ علم کو لے لیجئے، ہم خدا کے تعلق سے جب کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے، تو آیا اس سے مراد کیا ہے؟ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ علم ایک صفت تھی اور خدا کی ذات اس صفت کی حامل ہو گئی کسی زمانے میں، یعنی کوئی ایسا وقت بھی گزرا کہ جب وہ علم سے آ رہی تھا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اس لیے کہ علم کا ایک تصور یہی ہے، ہم جسے عالم کہتے ہیں یا انسان جس بھی اعتبار سے عالم کہلاتا ہے، اس کا ایک تصور یہی ہے، تصور علم یہی ہے۔ وہ کیا؟ یعنی آپ اور ہم تھے مگر علم نہ تھا۔ خود کلام باری میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا اپنے اس کلام بلاغت نظام میں کہ سورہ نحل 16واں سورہ کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو اس عالم میں بطون مادر سے خارج کیا کہ تم جاہل تھے، تم شے کا علم نہ رکھتے تھے، یعنی ہمارا وجود تھا مگر علم نہ تھا۔ یعنی معلوم ہوا کہ ان تمام تر صفات اور انسان کے مابین تو ایک غیریت کا تعلق ہے، یعنی ہم تھے مگر علم نہ تھا۔
تو کیا خدا کے تعلق سے بھی آیا یہ تصور ممکن ہے؟ کیا اس کی کوئی صورت پیش آ سکتی ہے، اس کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ خدا کسی زمانے میں رہا ہو مگر صفت علم سے آ رہی ہو؟ نہیں، اس کی ذات عین علم ہے. یعنی ہم اس کو عالم کہتے ہیں، یہ کچھ ہمارے زبان و بیان کی پابندیاں ہیں جنہیں بہر طور ہم خدا کے باب میں صرف کرتے ہیں، وگرنہ خدا کے تعلق سے جب یہ کہا جائے کہ وہ عالم ہے، علیم ہے، تو اس سے حقیقتاً واقعتاً مراد یہی ہے کہ وہ عین علم ہے. خدا کی ذات کو اس کی صفات سے، خدا کی صفات کو اس کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا. تعدد قدماء کا بہرحال ایک نظریہ بھی استوار ہوگا، اور امامیہ تو ظاہر بے بانگ دہل اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں. ہم تعدد قدماء کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کی صفات اور ذات میں عینیت کے قائل ہیں، غیریت کے قائل نہیں ہیں. یہ دقیق ابحاث ہیں، اس کتاب کو پڑھیے، 1 سے 2 مرتبہ پڑھیے، تب کچھ ابحاث قابل فہم ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے جو کلامی ذوق رکھتے ہیں، اب جیسے یہ خاکسار ہیں، ہم چونکہ ظاہر کلام کا ایک خاص ذوق ہے اور ایک خاص تمایل ہے کلامی ابحاث کا مطالعہ کرنے کا، تو کچھ مانوسیت پیدا ہو چکی ہے ان ابحاث سے. مگر ظاہر ہے جو افراد نووارد ہیں، نوخیز ہیں مطالعے کے میدان میں، ان کو چاہیے کہ ابتدائی درجے کی کتب کا مطالعہ مکمل کریں، بعد ازاں ان کتابوں کی سمت متوجہ ہو جائیں. پھر سید العلماء نے اسی تسلسل میں مادیت اور روحانیت کا ایک حسین تقابل بھی پیش فرمایا ہے. اور ظاہر ہے مختلف انبیاء کو بطور مظہر، بطور نمونہ، بطور مثال پیش کیا. اور ظاہر ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ روحانیت کے باب میں اور روحانیت کے اس تصور کو گویا معراج ہی عطا ہوتا ہے جب کربلا والوں کا تذکرہ آ جائے. بس سید العلماء نے شہدائے کربلا کو بھی بطور مثال پیش کیا ہے کہ یہاں جو 72 کی سربراہی کرنے والا تھا، اس نے خدا کو گواہ بنایا جب اپنے فرزند دل بند کو خود سے جدا کیا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بار الہ تو گواہ ہے نا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول خلقا وخلقا ومنطقا وکنا اذا اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الیہ. اور وہاں جو قیادت کے فرائض انجام دے رہا تھا لشکر اشقیاء میں، وہ پسر سعد وہ ملعون، اس نے اپنی فوج کو گواہ قرار دیا کہ تم گواہی دینا دربار یزید میں کہ لشکر حسینی کی سمت پہلا تیر میں داغ رہا ہوں. یہاں چونکہ مادیت کا غلبہ تھا، یہاں چونکہ مقصد و محور اور جوہر مطلوب رائے کی حکومت تھی، پس زاویہ نگاہ مختلف ہے. وہاں چونکہ پیش نگاہ صرف خدا تھا اور کوئی نہ تھا، پس اطوار اور اسالیب ہی مختلف تھے. وہ اطمینان جو شب عاشور، عصر عاشور حسین نے سلطان کربلا کے چہرہ انور سے ظاہر تھا، وہ تو دشمن کو ویسے ہی مارے ڈال رہا تھا. اور واقعاً نزہت حسن صاحبہ کو سلام پیش کرتے ہیں ہم اس کتاب کی صدابندی کے حوالے سے. انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، انتہائی دل جمعی کے ساتھ، پرخلوص انداز میں، شیریں اور شستہ لہجے کے ساتھ کتاب کو صدابند فرمایا. اور اس مقام پر ظاہر ہے ان کی آواز بھر سی آئی، اور حق تھا کہ دوران مطالعہ آواز بھر آئے. جس طرح سننے والوں کی آنکھوں میں بھی نمی آ جاتی ہے اور یوں کہیے کہ ساون کی جھڑی بہہ نکلتی ہے. اور اختتام پر کچھ ظاہر اخلاقی پیغامات بھی ہیں خدا شناسی کے تعلق سے، خدا پرستی کے حوالے سے. اور اس ضمن میں وہ میں سمجھتا ہوں وہ پیغامات عام کرنے کی ضرورت ہے جو سید العلماء نے ارشاد فرمائے ہیں اس کتاب میں. اور کاش کبھی ایسا ہو کہ اس کتاب کا دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو، خاص کر انگریزی زبان میں ترجمہ ہو، اور اس کتاب سے اہل مغرب کو روشناس کروایا جا سکے. یہ ایک اہم خدمت ہوگی. اختتام بس اکبر الہ آبادی کے اشعار پہ کرتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے خالق خدا کی معرفت پیش نظر ہے. تو معرفت خالق کی عالم میں بہت دشوار ہے، معرفت خالق کی عالم میں بہت دشوار ہے، شہر تن میں جب کہ خود اپنا پتہ ملتا نہیں.
اور علامہ طالب جوہری فرماتے ہیں وقت و مکان و شکل و جہت کا اسیر ہے، منکر ہی خود وجود خدا کا سفیر ہے۔